آج ایک گروہ کی جانب سے ایک نہایت شرانگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈا جو ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، بار بار یہ اس بات کا ماضی میں اور ماضی قریب میں بھی یہ کلیریفائی کی گئی ہے کہ قاضی صاحب کا اس قسم کے کسی فیصلے یا کسی بیان کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ جن لوگوں کے مفادات، خصوصاً سیاسی مفادات جو ہیں، ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اس مسئلے کو بار بار ہوا دے رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے مذہب کے نام پہ خون خرابے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں وضاحت کر چکی ہے، لیکن یہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا بدستور جاری ہے۔ میں اور حسن اقبال صاحب اور کابینہ کے بحاث پہ آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے ہر خاص و عام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں، اور خصوصاً جن کے جب بنیاد جو ہے وہ قطعی طور پہ جھوٹ پہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ ریاست میں یہ کھلی چھٹی دی گئی تو یہ ریاست جو ہے پھر وہ اس کا شرازہ جو ہے بکھر جائے گا کہ آپ اپنے سیاسی مفادات، اپنے دوسرے مفادات جو ہے جن کو میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپلین نہ کروں کہ جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک انتہا پسندانہ جو ہے پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ وہ رحمت العالمین تھے اور تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت بن کے جو ہے دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور یہ رحمت کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا جب تک کائنات جو ہے وہ قائم ہے۔ ایک ایسے مذہب کے نام پہ جو رحمت کا اور برکتوں کا مذہب ہے، اس قسم کی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ توہین مذہب جو ہے وہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی، کیونکہ یہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کن وجوہات کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی شرارت ہے عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ ہمیں
بار بار یہ اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم تمام مسلمان جو ہیں جو اس وطن عزیز میں بستے ہیں ان کو اس بات کا اعادہ کرنا پڑے تو آپ سمجھیں کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ضرور ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کا جو ہے وہ ظاہری جو اس کی پوسچرنگ جو ہے یا ظاہری جو اس کی جو حیثیت ہے آپ اس کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ کا ایمان اپنے آپ کے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان جو ہے اس کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی تقلید کریں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایمان یہ نہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پہ اکسائیں۔ اسلام محبت کا پیغام ہے، یگانگت کا پیغام ہے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس کا وہ چہرہ دکھائیں ساری دنیا کو جو محبت کا اور پیار کا چہرہ ہے خدا کے لیے۔ یہ اس قسم کا چہرہ جو ہے نئی نسل کو یا دنیا کو نہ دکھائیں جو ہمارے دین کو کمزور کرتا ہو، جو ہمارے دین کے جو بنیادی نکات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی ہو۔ ایک ریاست میں ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے، اور قانون اور قاعدے میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ نے ایک الزام جو ہے بے بنیاد لگایا ہے تو اس الزام کی وہی سزا ہے جو اس الزام کا جو مرتکب ہو خدا نخواستہ اس کی سزا ہے۔ تو یہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ابہام کے، یہ جو سازش کئی سالوں سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو چل رہی ہے، اور خصوصاً جب کئی سالوں سے ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آئینی معاملات پہ فیصلے جو ہے دے رہی ہے، آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، انصاف کا بول جو ہے ہونا چاہیے۔ کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی، اور ریاست جو ہے جو بھی قانون اور آئین جو ہے جو اس کو طاقت دیتا ہے اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی۔ بہت بہت شکریہ چودھری احسن اقبال صاحب برادر جو ہیں وہ اس پہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ جو بات سامنے آئی ہے، اب وہ حکومت کیا ایکشن لینے جا رہی ہے، کوئی مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے، میں نے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے اپنی سیاسی دکان جو ہے نا وہ مذہب کو استعمال کر کے دکانداری جو ہے چمکانا چاہتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون اور قاعدے میں ساری چیزیں درج ہیں کہ اس قسم کی دھمکیاں دینے کہ فلاں جو ہے کوئی ایک جس کا بار بار تردید کی جا چکی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے بڑا کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا جو ایک چیز کی تردید کرے، اور اس کے باوجود بھی قاضی صاحب کے خلاف اس قسم کا فتویٰ جاری کرنا اور ساتھ 1 کروڑ روپے کے انعام کا بھی جو ہے اعلان کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گھری ہوئی غیر قانونی غیر اسلامی حرکت جو ہے
وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس کی ڈیفائن جی ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کوئی جو قانون کے مطابق بالکل لیا جائے گا، آپ کے سامنے آئے گا ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ۔ رافع جیو سے اچھا سر، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اپنا بیانیہ کرنے کے لیے جو ہے سر، یہ کون سی سیاسی جماعت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ سارے مفادات جو ہیں وہ مرتکز ہو گئے ہوئے ہیں یا کنورج ہو گئے ہوئے ہیں، جن میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں۔ دیکھیں آپ سارے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 4 سال یہ بھی دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، وہاں سے لے کے اب تک جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب کو، کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور فیصلہ قانونی تھا، آئینی تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اور اس فیصلے کو لے کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا قائد صاحب کو، نہ صرف قائد صاحب کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو ٹارگٹ کیا، اس پہ ریفرنس دائر ہوا، پھر ریفرنس پہ پچھتاوا بھی جو ہے آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہے کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، یہ آپ لوگوں نے ہی ساری جو ہے یہ نیریٹو جو ہے پریس میں دیا ہوا ہے۔ آج انہی قاضی صاحب کو جب کوئی جو ہے ہر مرحلے سے وہ گزر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وضاحت کر چکا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ٹوٹلی 100% ہے، اس کو بلٹ اپ کر کے ان کے خلاف اس قسم کا فتویٰ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو جو ہے اپنی بھرپور طریقے سے اس کا ری ایکشن آنا چاہیے، اور آئے گا۔ میں بالکل آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست پوری طرح جو ہے اس قسم کے جو ٹرینڈز جو ہیں ان کا جو ہے وہ کرے گی، اس کا مقابلہ کرے گی، اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر قائد صاحب کے خلاف جس طرح کیمپین چلائی جاتی ہے، آپ اس ملک کے اندر جو ہے آپ کی مرضی کا کوئی فیصلہ دے دے تو آپ ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، آپ کی مرضی کا فیصلہ دیں ان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ ختم ہوگا، یہ the country cannot afford it۔ یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں، یہ ملک کی جنگ ہے۔ اگر آپ نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے تو یہ ملک جو ہے خدا نخواستہ اس کا یہ افورڈ نہیں کر سکے گا۔ یہ چیز جو ہے اس طرح کی مذہبی منافرت، سیاسی منافرت، ہر قسم کی جو ہے معاشی منافرت یہ پھیلائی جا رہی ہے، اور سب سے جو اعلیٰ ترین جو عدل کا جو ایک عہدہ ہے، عدل کا جو ادارہ ہے، اس کے سربراہ کے خلاف اس قسم کا فتویٰ آنا چاہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا، پاکستانی ریاست کا، ساری دنیا کے اندر جو ہے شرم کے ساتھ سر جھکنا چاہیے۔ ہم کس طرح مسلمان اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کریں، کس طرح کریں دنیا میں؟ لوگ ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے کہ تمہاری سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے، مذہب کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اللہ نور صاحب مشرق سے۔ ایسے اقبال صاحب آپ بھی ٹارگٹ ہوئے، اس سے پہلے